ہوا کی لہریں موج میں ترنگ میں اس کی زلفوں سے شوخیاں شرارتیں کر رہی تھیں. ہوا کی لہریں موج میں ترنگ میں اس کی زلفوں سے شوخیاں شرارتیں کر رہی تھیں، مگر گستاخیاں نہیں کہ کھینچ کر لائے ابر سیاہ سے، کہ کھینچ کر لائے ابر سیاہ سے اس کی مماثلت، یا تجریدی آرٹ سے ان میں اس نازنین کی مصوری کرتی، بلکہ وہ تو اس گل رانا پر سحاب سے بوندیں چرا چرا کر ہلکی ہلکی پھوار کی شکل میں اس پر ڈال رہی تھی، اور بوند بھی کم بخت جو جہاں گری وہیں کی ہو کر رہ گئی. زلفوں میں موتیوں کی مثل پرو گئی تو گلاب چہرے پہ شبنم کی طرح سج گئی. اور تو اور جو کسی مقام خاص پر آ کر گتھم گتھا ہو گئیں، وہ بھی جلد راہ سلوک اختیار کرتی ہوئیں سراہی دار گردن کی طرف لڑک پڑیں. دیکھنے میں یوں تو ہر ایک بوند قابل رشک بن رہی تھی، دیکھنے میں یوں تو ہر ایک بوند قابل رشک بن رہی تھی، مگر وہ قطرہ بارش جو لبِ یاقوت پہ آ کر پڑا، میرے لب کھل گئے، پیاس جاگ اٹھی، بھڑک اٹھی، مگر خیال ناز کیے لبِ کلی ہائے اب گرے کہ اب گرے. حیف پھر جو گرا بھی سہی تو دہاں کھولے زنخداں میں جا گرا، جہاں قطرہ صدف کو شرمانے لگا میرا دل جلانے لگا. پھر دل میں ایک ہب اٹھی کہ اس کے قریب جاؤں اور بلا خوف زانوں پہ بیٹھ کر اپنے دل کے ہار جانے کا بتلاؤں، مگر دوسری نے دامن سے پکڑ کر روک لیا. نہیں نہیں، ابھی نہیں، یہ ابھی یہیں سے لطف نظارہ پاؤ، جاؤ نہ جاؤ، جاؤ نہ جاؤ. ان حسین حسرتوں کی تکرار اس کی زلف کی مثل طول اختیار کیا چاہتی تھی کہ میں ہنسی گماں کی دنیا سے شاعرانہ تخیل سے، ہنسی گماں کی دنیا سے شاعرانہ تخیل سے نکل کر یکدم چلا اٹھا. وہ بھی کرب سے چلا اٹھی. اس کی سہیلیاں جو اس کے ساتھ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھیں فی الفور اسے تنے تنہا چھوڑ کر چیخیں مارتی ہوئی دور بھاگ گئی. چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھا بھیک مانگتا مومر شخص بھی عصا کا سہارا لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر خلاف توقع اس نے اٹھتے ہی اپنے وجود کی تمام تر قوتوں کو سمیٹتے ہوئے وہ عصا فرار ہوتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو دے مارا. تمہارے جیسے خبیثوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی، اس کے گھر والوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. میری ساری عمر بھیک مانگنے میں گل گئی، غم سے میری بیوی چل بسی، میری بچی کے بالوں میں سفیدی آ گئی، مگر میں بدنصیب باپ آج تک اپنی معصوم سی پھول سی بچی کا چہرہ نہیں ٹھیک کروا سکا. یہ میرا انشائیہ ہے پھول. کیسر عباس میرا نام ہے، آج کل قلبی نام علی استعمال کر رہا ہوں جو اب نئے میگزین میں آتا ہے. یہ ناصر زیدی صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں اور صدیقہ بیگم صاحبہ بھی. یہ 1935 عیسوی سے شائع ہو رہا ہے. اس کے جو بانی ہیں وہ چودھری برکت علی ہیں. یہ ادب لطیف. کسی زمانے میں اس کے ایڈیٹر فیض احمد فیض بھی رہے ہیں. لوگ چونکہ اب میڈیا کی طرف جاتے ہیں اور پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صرف سنتے ہیں، اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو دی تاکہ آپ لوگ اس سے ادب سے فائدہ اٹھا سکیں، فیض اٹھا سکیں، کچھ سیکھ سکیں اور ادب کی طرف راغب ہو سکیں اور زندگی کے صحیح معنوں کو سمجھ سکیں.